ماسک والے کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ یہ ماسک والا بھی جو نا. ہلو ہلو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے ماسک والے, گل کرو. اب آ رہی ہے؟ ایک منٹ بھائی بات کریں جی. آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ, کیا حکم ہے بھائی؟ ڈر لگ رہا ہے کسی سے ماسک لگایا؟ بھائی جان ماسک کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں ڈر نہیں لگ رہا, تھوڑا سا بس ایسا مسئلہ ہے کہ پرائیویسی ہے, پرائیویسی ہے, احترام کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, جواب نہ دو, صحیح ہے. آپ جو آپ پسند کرتے ہیں وہی بہتر ہے بھیا. جی جی شکریہ, آپ نے سمجھا. بھائی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں آج سے کچھ سال پہلے ایمان میں داخل ہوا, الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ کا فضل کرم ہے نا. اسلام کی اسٹڈی کر کے اسلام میں داخل ہوا. تو میرا مطلب آپ کہاں کے, انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں؟ ہندوستان, انڈیا. اچھا انڈیا, اوکے. تو میرے بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اہل سنت والی جماعت سے میرا تعلق ہے یا پھر اہل تشیع, کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو سارا غیر مذہب ہے. اوکے. تو میں تو اپنے آپ کو الحمدللہ صرف ایک مسلم ہی کنسیڈر کرتا ہوں آج بھی. صحیح. لیکن آپ سے میرا جیسے ایک سوال ہے کہ جب بھی ہم شیعہ سنی کی بات کریں گے تو اکثر جو سنی ہے وہ بخاری کی طرف جائیں گے اور شیعہ اصول الکافی کی طرف آئیں گے, ہے نا. لیکن ہم دونوں کی مطلب ہم تو نہیں, میں تو مسلمان ہی ہوں, جو بھی اہل تشیع اہل سنت کے لوگ ہیں ان کی ایک بنیادی کتاب صرف اور صرف قرآن ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ نہیں, بنیادی صرف قرآن نہیں ہے, قرآن کے علاوہ بھی بنیادی کتابیں اور بھی ہیں. نہیں, قرآن کے علاوہ اور تو ہیں, آپ کی بات میں مان رہا, لیکن قرآن سے اوپر تو کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن سے اوپر نہیں ہے, جی بات آپ کی صحیح ہے. بالکل الحمدللہ. تو میرے بھائی قرآن میں سورہ حدید میں, میں پہلے آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں یہاں پہ اہل سنت والوں کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا, حضرت ابوبکر عمر کو, ٹھیک ہے, کیونکہ سب کے اعمال اپنے ہیں, اپنے ساتھ ہیں. یہ صرف سوال ہے میرے آپ سے. سورہ الحدید میں یہ لکھا ہے صاف صاف کہ جو لوگ بدر کی جنگ میں تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہے, جنہوں نے اپنا مال اور اپنی فزیکل مطلب اپنا جو باڈی ہے وہ جہاد میں لگایا ہے. آیا نمبر تو بتاؤ نا بھائی. آیت نمبر بھائی میں ذہن میں یاد نہیں رہی میرے کو. آیت نمبر ہوگی یہ سورہ حدید ہے, لیکن آپ اس میں چیک کریں تو بدر میں تو حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, سمجھ رہا ہوں, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ آیت کس آیت کی بات کر رہے ہیں آپ بھائی. میں آیت نمبر آپ کو یار میں نے نوٹ کر لینا چاہیے, واپس آ جانا, آیت نمبر لے کے آ جانا بھائی. ارے نہیں, یہ ہے, میں آپ کو بول رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, کہ جو بدر میں جنہوں نے صحاباؤں نے جنگ کری ہے ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے جنہوں نے بدر کے بعد ایمان لائے, چاہے وہ فتح مکہ میں ایمان لائے صحابی کچھ, یا بعد میں لائے, مکے میں لائے, مدینے میں لائے. تم بھائی تم آیا نمبر لے کے آؤ نا, میں اس طرح مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں نا. آیا پڑھو, تلاوت کرو, آیا نمبر بتاؤ, تاکہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آیا میں فلاں لکھا ہے نا, تو آیا الفاظ دیکھیں گے, وہ الفاظ آپ کے الفاظ سے ملتے ہیں, آیا میں کچھ اور لکھا ہے, وہ تبھی پتہ چلے گا نا جب آپ آیا نمبر لے کے آئیں. اوکے اوکے, تھینک یو. کوئی بات نہیں, میرا ایک اور سوال بھی ہے. اوکے, سوال ایک اور ہے, کرو. یہ جو جیسے اہل سنت میں 4 فقہ ہیں, شافی, حنبلی, مالک اور حنفی. جو اہل تشیع ہے ان کے ایک ہے کہ فقہ جعفری, جو آپ مطلب اکثر فالو کرتے ہیں. تو اگر جیسے کوئی میرے جیسا انسان ہے, وہ اہل سنت کی جماعت سے بھی نہیں, اہل تشیع کی جماعت میں سے, تو وہ کس فقہ کو ماننے بھائی؟ مجھے نہیں معلوم. مسلمان اس طرح دنیا میں اس طرح کوئی نہیں ہے کہ مسلمان ہے وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا نا. اس طرح تو یہ تو ایک تھیوری میں ہے جو اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے گا, پر نماز کیسے پڑھے گا, روزہ کیسے رکھے گا, احکام پہ عمل کیسے کرے گا, ٹھیک ہے, مجھے نہیں معلوم اس کا سارا. دیکھو میری بات سنو بھائی, جو امام جعفر صادق ہیں سارا وہ بھی صحیح نہیں ہے, جو امام حضرت ابو حنیفہ سارا وہ بھی صحیح نہیں, سارا صحیح ہے, سارا صحیح ہے. جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے وہ سارا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. بات ہماری یہی ہے کہ سارا صحیح ہے. اب جو کہتا ہے سارا صحیح نہیں ہے وہ دلیل ہے, کیا ہے نا.
بات ہی یہی ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، جب قرآن نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کو میں نے پاک کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، ان میں کسی قسم کا رجس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سارا صحیح ہے. اوکے، اب آپ کہتے ہیں سارا صحیح نہیں ہے تو آپ کو تو کچھ پتہ ہے نہیں. اب یہ ہندو سے آپ مسلمان ہوئے ہیں، اب آپ مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہہ دو کہ سارا صحیح نہیں. اوکے، ہمارا موقف ہے، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سارا صحیح ہے. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ادعا یہی ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں شیعہ میں اور غیر شیعہ میں، اور ہر اختلافی مسئلے میں، چاہے وہ بڑا مسئلہ ہے چھوٹا مسئلہ ہے، اس میں شیعہ حق پر ہے. ٹھیک ہے، ہاں سارا صحیح. اچھا، ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو آپ کا جو فقہ ہے اس میں بنا ولی کے اجازت کے بنا نکاح ہوتا ہے؟ بغیر ولی کے اگر وہ رشیدہ ہے تو ہو سکتی ہے. اگر وہ اتنی عورت ہے کہ صاحب عقل ہے، وہ اپنے کاروبار خود چلاتی ہے، کام خود کرتی ہے نا، تو پھر کر سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، بچی ہے، اس کی عقل کم ہے، اس طرح وہ اس کو اچھے برے کا اتنا احساس نہیں ہے، اس کے وہ اپنے والد کے سرپرستی میں ہے، تو پھر نہیں، وہ والد کی اجازت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک سوال اور تھا. والد کی یا دادے کی، اس کے پھر دوسروں کی نہیں ہے. پھر اگر والد یا دادا دنیا میں نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی نہیں ہے، ولی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کا کوئی اور ولی نہیں بن سکتا. یہ آپ کا مطلب جعفری فقہ میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں، پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہے. اگر اس کا والد زندہ نہیں ہے، دادا یا پردادا زندہ نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی ولی نہیں ہے. اوکے، خدا حافظ میرے بھائی. اوکے تھینک یو بھائی. ایک سوال ہے، ایسا آپ کوئی کام کا سوال تو کرتے نہیں، ہمارے یہاں پہ اصول دین پہ بات ہے نا. آپ کیا سوال، آخری سوال کر لو بھائی. ایک سوال یہ بھی ہے میرا کہ جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں جو آپ اکثر ان کو بولتے ہیں کہ وہ نبی کی سنت کے باہر تھے، ہدایت پہ نہیں تھے، جو بھی تھا. ان کا جو آپ کے اکارڈنگ انہوں نے خلافت حضرت علی کی لی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، حضرت علی کا جو حق تھا خلافت، آپ یہی کہتے ہیں. کوئی تعجب ہے بھائی دنیا میں اگر پاور اسٹرگل ہو، دنیا میں پاور اسٹرگل ہو، یہ کوئی تعجب ہے اس میں؟ ایک شخص صاحب جو لیڈر ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد پاور اسٹرگل ہوتی ہے، جو ناجائز لوگ پاور پہ قبضہ کریں، یہ دنیا میں کم ہوا ہے کیا؟ ایک میری بات تو سنو آپ. اگر حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی خلافت جو تھی مطلب وہ لی ہے، اگر ان کا حق مارا ہے، تو اس وجہ سے وہ کافر تھوڑی ہوئیں گے. دیکھیں، اگر کوئی شخص دین میں بدعت داخل کرتا ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی حق لیتے ہیں نا. آپ اگر کسی بچے کا حق لے لو تو اس سے آپ کافر تو نہیں ہوئے نا. لیکن اگر آپ دین میں بدعت داخل کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے نکال دیتے ہیں، تو بالکل وہ کفر ہے. مثلا آپ کی خلافت شرعی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میں یہ شرعی ہے، تو یہ بدعتی جو ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے. اس کے علاوہ نصوص ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا حق ضائع کرے نا، حق ضائع کرے، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہ کرے، ان پہ ظلم کرے، وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو پھر تو کلمہ تو پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد جی کلمہ پڑھتا تھا، بہت سارے لوگ دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، مثلا وہ کعبے کو جو ہے وہ گالی دیتا ہے، کعبے میں جا کے پیشاب کرنا چاہتا ہے، یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی ہر شخص کلمہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھائی وہ کوئی کافر نہیں بنتا. نہیں، شہادتین پڑھنے کے بعد جو شخص شہادتین پڑھتا بھی ہے اس کے باوجود وہ کافر بن سکتا ہے. وہ دیکھنا پڑے گا اس کا عمل کون سا ہے. اگر عمل ایسا ہے کہ وہ کفری عمل ہے تو وہ کافر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. میری بات تو سنو آپ. اگر انہوں نے حضرت علی کا حق لیا ہے نا، ابو بکر نے یا پھر حضرت عمر نے، تو وہ گناہ ہے. میں تو بول رہا ہوں مان لو تم ابھی ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، تم اتنا مان لو کہ وہ گناہ کار ہیں، اس ختم بات. اچھی بات بھائی. حضرت نہ بولو، نہیں، گناہ کو حضرت نہ بولو. کی وجہ سے کفر کا فتویٰ آپ نہیں سنو آپ کافر ہونے کا ٹیگ کیسے لگا دیں گے؟ وہ انہوں نے کبھی اللہ کے انکار نہیں کرا، نبی کے آخری نبیوں نے انکار نہیں کرا. دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں نا، آپ جب میں کفر کا ٹپا لگا دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں اس کے استدلال بھی پیش کرتا ہوں. اس طرح تو نہیں آپ میری باتوں کو نہ سنیں. ایک شخص استدلال کرتا ہے، مثلا کہتا ہے یہ عمل کفر ہے، تو اس کی استدلال کو نہ سنو، پھر آ کے اعتراض کرو. دین میں بدعت داخل کرنا اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے منافقت رکھنا، یہ باتیں جو ہیں سبب کفر ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر شخص جو شہادتین پڑھتا ہے وہ کافر بن ہی نہیں سکتا. نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں شہادتین پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ان سے کفری عمل صادر ہوتا ہے. اگر کسی شخص سے کفری عمل صادر ہوتا ہے، مثلا وہ بدعت دین میں داخل کر دیتا ہے یا ایسی چیز
کہہ دیتا ہے جو سبب کفر ہوتا ہے، حالانکہ وہ کلمہ گو ہے، پھر بھی وہ کافر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اسی میں سے ایک یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرنا، یہ سبب کفر ہوتا ہے. اوکے، یہ بھائی آپ کے اکارڈنگ ہے کہ قرآن حدیث کے اکارڈنگ ہے؟ یہ بھائی اس کے دلائل میں دیکھیں نا کہ ابھی اب پچھلے ہفتے جو میری اسپیچ ہے نا اس میں آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا وہ کافر ہے. اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں. تو ابو بکر کو عمر کی حکومت ما انزل اللہ کے موافق نہیں تھا تو اس لیے کافر ہیں، ختم بات. بھائی یہ تو آپ اپنے طرف سے ترک بھائی آپ کفر کو چھوڑ دو، ابھی آپ بہت نیچے درجے پر ہیں. آپ کہے تو کافر کو چھوڑ دیں، اتنا ہی آپ مان لو کہ ان کی خلافت باطل ہے. خلافت باطل ہے. اب وہ مسلمان بھی ہے نا، دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں گناہ کار، ان کی خلافت نہیں ہے، خلیفہ نہیں. آپ مان لو کہ ابھی وہ ان کی خلافت باطل ہے. جب یہ بات سمجھ آئی نا تو پھر میری تقاریر کو آپ اچھی طرح سے سن لو. وہاں پہ میں نے کافی دیر سے استدلال کیا. اگر جہاں پہ میں ہمیشہ استدلال بات پہ تو نہیں کہتا کہ یہ بات سبب کفر ہے، جو بات سبب کفر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ سبب کفر ہے. ان میں سے ایک سبب کفر یہی ہے امامت کا ادعا. امامت کا ادعا، اس پہ میری بہت ساری باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا کہ میرے پاس جو امام آئیں گے وہ کافر ہوں گے. اور وہ تقریرات سن لیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی میرے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اور ہندو صاحب حضرت علی نے بھائی بیعت کری تھی حضرت ابو بکر کی؟ نہیں کی تھی. آپ ابھی آپ جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ باتیں، ان باتوں کا میں نے بہت جواب دیا. آپ پلیز میری باتوں کو آپ اچھی طرح سے سن لیں. جن باتوں کا میں نے لیکچر دیا ان کو سن لیں. حسن بھائی لیکن آپ صرف اگر ایسا کریں گے کہ دوسری مطلب اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان کی آپ کوئی دلیل اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر وہ آپ کی بات کیوں ماننے؟ جب آپ ان کی کتاب ہی نہیں مان رہے تو آپ اگر ان کی بات صحیح ہے تو مانیں گے بھائی. بات یہی، اگر ان کی بات صحیح ہے ہم مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کی بات غلط ہے نہیں مانیں گے. تو اس میں ہے کہ حضرت علی نے بیعت کری تھی، وہ کیوں نہیں مانیں گے آپ؟ بالکل صاف حدیث ہے. 6 مہینے بات یہی ہے نا کیا اب ان کی بیعت کی جو ہے نا وہ بخاری میں آپ دیکھیں حدیث میں ان کی موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے بیعت کی تھی. بیعت کی تھی انہوں نے بیعت 6 مہینے تک. بخاری میں جو حدیث ہے ان کی بیعت کی 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. پھر بیعت کیا تھا انہوں نے مجبوری کے تحت. وہ تو بخاری کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے. اوکے اوکے. ایک سوال اور تھا بھائی، اگر پتہ نہیں ان کو لنک ان کو کیوں آپ لوگ دیتے ہو میرے بھائی، یہ ہمارے آپریٹر صاحب. چلو کوئی بات نہیں بھائی، آپ انٹرسٹڈ نہیں کیونکہ اب جواب تو دیں. آپ پہلے تحقیق کرو نا، ہماری تقریرات کو سن لو. کچھ پتہ ہی نہیں ایسے آ گئے. اوکے بھائی تحقیقات ہے، آپ جواب نہیں دے رہے اس لیے شاید. آپ جو ہے نا آپ پہلے ہماری باتوں کو سن لو اچھی طرح سے، ہماری تقریرات کو سن لو کہ جہاں پہ میں نے کفر کا ٹپا لگایا وہ کیوں لگایا. مثلا یہ قرآن کی آیت میں اب ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، یہ قرآن کی آیت ہے. جو اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ نہیں سناتا وہ کافر ہوتا ہے. وہ کافر ہوتا ہے. یعنی جو بھی آپ دین وہ چلا گیا بھائی، کاٹ کے چلا گیا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، جو شخص اللہ تعالیٰ پہ افترا کرتا ہے وہ کاذب ہوتا ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتا ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کا جانشین ہوں، میری امامت آپ پہ واجب ہے. جو شرعی خلیفہ ہے اس کے اتباع نہیں کرتا، اس کو گھر بٹھا دیتا ہے، اس کو خاموش کرا لیتا ہے. تو واضح بات ہے کہ یہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، یہ آیت اس پہ لاگو ہوتا ہے.